بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں محمد نعیم آپ کو ایمان ٹریول ایسوسی ایٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اور میں ایک گزارش کروں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اس میں کافی ساری اہم گزارشات ہیں، اہم ڈسکشن ہے جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ تو جن بھائیوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان بھائیوں سے گزارش ہے کہ چینل ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ان کو ہر قسم کی انفارمیشن جو ٹریول ٹریڈ کے حوالے سے ہے، ویکسین کے حوالے سے ہے، وہ بر وقت ملتی رہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بیرون ملک میں تو مشکلات اور پریشانیاں ہیں ہی، لیکن حکومت پاکستان نے بھی یہ بیڑا اٹھا رکھا ہے کہ پردیسی بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ وہی سلوک کرنا ہے جو اقوام متحدہ کشمیر اور فلسطین کے ساتھ کرتا ہے۔ اقوام متحدہ میں بھی جب آپ دیکھیں تو اس کی زبان ہمیشہ کشمیر اور فلسطین کے ساتھ ہوگی۔ ہمدردی کا اظہار کریں گے، مذمت کریں گے اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، لیکن جب اس کی تلوار دیکھیں تو وہ یا تو انڈیا کے ساتھ ہوگی یا اسرائیل کے ساتھ، کہ جب وہ ظلم کر رہے ہوں گے تو اس کو روکے گا کوئی نہیں، ان کے حق میں بل پاس ہوں گے تب بھی روکے گا کوئی نہیں، بس زبانی جمع خرچ ہے جو مظلوموں کی خاطر کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح موجودہ حکومت بھی کر رہی ہے، زبانی جمع خرچ کے نام پر جتنی بھی باتیں پردیسی بھائیوں کے لیے کروانی ہو یہ کر لیتے ہیں، لیکن عملاً بات آئے جب پردیسیوں کو سہولت دینے کی، تو مشکلات ختم کرنے کی بات آئے تب یہ بھی ویسا ہی کردار ادا کر رہے ہیں جیسا کہ اس سے پہلی حکومتوں نے ادا کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے کتنی مشکلات پردیسیوں کے لیے آئیں۔ موبائل فون پر ٹیکس انہوں نے لگا دیے، ایک موبائل فون بھی نہیں آنے دیا۔ اس کے بعد جب فلائٹ آپریشن بند ہوا پھر بحال ہوا تو اس دوران یہ جو ہم نے بکنگ کروا رکھی تھی پی آئی اے کی، سعودی ایئر لائن کی بکنگ تھی، انہوں نے پورے سعودی ایئر لائن والوں نے جو ٹکٹس تھی وہ فری آف کاسٹ تبدیل کر دی، نیا ڈیٹس تھی، نئی ڈیٹس میں انہوں نے چینج کر دی۔ لیکن اگر پی آئی اے کی بات کریں تو پی آئی اے نے آپ کو پتہ ہے ان دنوں میں بھی کم از کم $300 سے $350 اضافی وصول کیے جو تبدیلی کے مد میں انہوں نے لیے، ڈیٹ چینج کے حوالے سے لیے۔ اچھی خاصی رقم وصول کی گئی ان اوورسیز بھائیوں سے۔ اس کے علاوہ نیا ٹکٹ تقریباً 1,25,000 سے لے کے 1,50,000 تک چلا گیا۔ ان ساری باتوں کو بھول جائیں۔ آج جب پاکستانی عوام کے پاس ویکسین کی اشد ضرورت ہے کہ ہمیں ویکسین وہ والی چاہیے جو اس کے سعودی عرب کے اندر اپروو ہے، تو وہ ویکسین بھی حکومت ٹھیک طرح سے پردیسی بھائیوں کو نہیں دے سکی۔ اس ویکسین کے اندر ابھی فائزر آتی ہے تو فائزر کی تقریباً 1 لاکھ سے زائد خوراکیں آئی ہیں، اور حکومت نے پہلے کہا تھا کہ ہم یہ خوراک صرف غیر ملکیوں کو دیں گے، جو بیرون ملک کام کرنے والی پاکستانی ہیں ان کو لگائی جائے گی۔ یہ ساری باتیں ہوئیں، لیکن اب کہتے ہیں صرف حاجیوں کو لگائیں گے۔ تو 1 لاکھ خوراکیں آپ کے پاس ہیں، مزید بھی آ رہی ہیں، تو کیا اتنے حاجی اس دفعہ جائیں گے؟ سعودی عرب جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ آپ دیکھ لیں ساری دنیا سے اس نے 65,000 کی بات کی ہے، تو پاکستان کے حصے میں کتنے آئیں گے یہ آپ کو بخوبی علم ہے، آپ جانتے ہیں اس کو۔ اس سے پہلے کتنی ضروری ہے وہ آپ کے ورکر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو خوراکیں ہیں وہ کس کے لیے زیادہ ضروری ہے؟ ان کے لیے ضروری ہے جو آپ کے ورکر ہیں، جو بیرون ملک کام کرنے والے ہیں، جو آپ کی معیشت کو سہارا دیتے ہیں، جنہیں بار بار آپ محسن کہتے ہیں۔ کیا محسنوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ یہ ابھی ویکسین 1 لاکھ آئی ہے، اس سے پہلے مئی کے مہینے میں یعنی پچھلے مہینے کے اندر تقریباً 12.5 لاکھ خوراکیں آکسفورڈ ایسٹرازینیکا کی آئیں۔ تو کیا وہ آپ نے غیر ملکیوں، بیرون ملک کام کرنے والے پاکستانیوں کو لگا دی؟ اوورسیز پاکستانی تو اس کے لیے بھی خوار ہو رہے ہیں، اور اس کے لیے بھی آپ نے شرط لگا دی 40 سال کی۔ اب ہمارا 80% طبقہ تو 40 سال سے نیچے ہے جو بیرون ملک والا ہے، تو اس کو تو تب بھی نہیں ملی۔
اور آج اگر آپ فائزر وغیرہ لے کر آئے ہیں تو یہ بھی آپ نے کہہ دیا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو نہیں مل سکتی۔ یار یہ کس طرح کا آپ دشمنوں جیسا سلوک کر رہے ہیں آپ ان پاکستانیوں سے جن کے پاس اس وقت چارہ کوئی نہیں ہے کہ وہ آپ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ حکومت اگر ایک ویکسین کی فیس 20-30 ہزار بھی مقرر کر دے نا تو اوورسیزی پاکستانی وہ بھی بھرنے کو تیار ہیں۔ ان کے پاس مشکل پہ مشکل نہ کوئی کسی طرح وہ فائزر حاصل کرتے ہیں، ہر قسم کی مشکلات جو ہیں وہ ان کے لیے ہیں، نہ کوئی طریقہ ان کو نظر آ رہا ہے۔ اوورسیز پاکستانی کس طرح حاصل کریں گے یہ ویکسین؟ حکومت کا کام ہے کہ ویکسین کو خریدنا، پاکستانیوں تک پہنچانا، لیکن حکومت بے بسی کی انتہا تک پہنچ چکی ہے۔ ہمارے جو بھائی افغانستان یا کسی اور راستے سے کرنطین ہو کر سعودی عرب پہنچ رہے ہیں ان پر بھی آپ ظلم کی انتہا دیکھیں۔ پی آئی اے کا پشاور سے افغانستان کا کرایہ تقریباً 60,000 تک پہنچ چکا ہے۔ یہ کرایہ عام دنوں میں 20 سے 25 ہزار کا ہوا کرتا تھا، آج 60,000 تک پہنچ چکا ہے۔ کیا افغانستان سے یہ واپسی فلائٹ خالی لے کر آتے ہیں؟ پشاور سے کابل کا کرایہ 60,000 ہو چکا ہے، دوسرے روٹس کا آپ ذرا اندازہ کریں، کوئی ہے پوچھنے والا؟ آپ سیدھی اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ڈکیتی کر رہے ہیں۔ یہ وہ پاکستانی ہے جو آپ کے ملک میں اتنا زر مبادلہ لا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف اتنا آپ کو قرض نہیں دیتا جتنا ایک سال میں یہ اوورسیز پاکستانی لے کر آتے ہیں، اور ابھی ان کو جب سہولت چاہیے تو آپ ان کو رائے دینے کے بجائے لوٹ رہے ہو، اور دگنا ہی نہیں بلکہ دگنا سے بھی زیادہ آپ کرائے کر کے ان کا استحصال کر رہے ہو۔ ہمارے وہ پاکستانی جو افغانستان کے راستے سعودی عرب جا رہے ہیں، آپ ادھر ہی ان کو لوٹنا شروع کر دیتے ہو۔ 20-25 ہزار والی ٹکٹ سب 60,000 میں وہ لے کر جا رہے ہیں کیونکہ آپشن ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن پہ اب آواز اٹھانا ضروری ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کی اتنی خدمات ہیں اور ان کی وجہ سے پاکستانی معیشت اور زر مبادلہ کو جو ذخائر ہیں ان کی اتنی بڑی سپورٹ ہے کہ ہمیں اور کسی طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں اوورسیز پاکستانی ہمارے محسن ہیں، جب کام کرنے کی بات آتی ہے تو آپ ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور زیادتی کرتے ہو۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ پاکستانیوں کے لیے فائزر ویکسین، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے فائزر ویکسین مہیا کی جائے، اگر نہیں ہے کم ہے تو فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر خریدی جائے۔ آپ ان سے 20-20 ہزار روپے لے کر بھی ویکسینیشن لگا دیں گے تو یہ بخوبی دے دیں گے آپ کو، لیکن ان کو ایسی بند گلی میں مت کھڑا کریں۔ دیکھیے اگر انہوں نے ویکسین کروا لی ہوگی تو سعودی عرب بھی جلد فلائٹ کھول دے گا، سعودی حکومت ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرے گی کیونکہ یہ لوگ سیکیور ہیں۔ کرونا سرٹیفکیٹ دیکھیں گے، ویکسینیشن سرٹیفکیٹ دیکھیں گے، اس کے بعد کہیں گے کہ یہ بندے آ جائیں، ان سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ ویکسینیٹڈ ہیں۔ لیکن جب آپ لوگ ہی پاکستانی حکومت ہی اوورسیز پاکستانیوں کو ہی بے یار و مددگار چھوڑ دے گی تو کون ہے دوسرا ملک جو ان کی مدد کرے گا؟ ہماری حکومت سے التماس ہے، میری خاص طور پہ گزارش ہے کہ خدارا یہ ظالمانہ رویہ، دشمنوں والا سلوک بند کر دیں۔ یہ آپ کے ملک کے شہری ہیں، یہ کوئی انڈیا یا ہندوستان کے لوگ نہیں ہیں، ان کے ساتھ آپ ایسا کر رہے ہیں۔ یا پھر یہ حکومت جو ہے یہ ہندوستان کی گورنمنٹ نہیں ہے جو پاکستانیوں کے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت وقت کی اس بے حسی اور بے ضمیری پہ شاید کوئی واضح اثر کرے اور شاید یہ پاکستانی کو کوئی اچھا قدم اٹھا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔